سیلاب کے تناظر سے ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ ملکی معیشت پہ اس کا کیا اثر ہوگا. بعض جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس سے سپلائی چین متاثر ہو رہی ہے, اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا, پاکستان اپنی معاشی نمو جو ہے, جو بھی ہدف تھا ہمارا, اس کو حاصل نہیں کر سکے گا. کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں ہماری جہاں اس وقت معیشت کھڑی ہے سیلاب سے پہلے وہ کوئی ایسے کوئی قابل فخر سچویشن نہیں تھی. آپ نے پاورٹی کی بات کی, وہ 45% تھی جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ. 11.25 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے تھے سیلاب سے پہلے. 22% انمپلائمنٹ تھی, وہ بھی ایک ریکارڈ آئی تھا پاکستان کی تاریخ کا. اور آپ نے گروتھ کی بات کی, وہ 1.62 پچھلے 3 سال کا ایوریج تھا. اور بھی جتنے بھی آپ اہداف اٹھا کے دیکھ لیں تو بہت ہی خراب صورتحال تھی پاکستان کے عوام کے لیے. میں ایمفسائز کرتا ہوں کہ پاکستان میں جب بات ہوتی ہے, جو لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی ہوگی معیشت, وہ اشرافیہ بیسکلی بات کرتا ہے کیونکہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ IMF کا لون آ گیا, سٹاک مارکیٹ چلنی شروع ہو گئی, اور وہ تمام چیزیں جس سے ان کا بزنس بوم کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ اپنے تناظر میں وہ بھی غلط نہیں بات کرتے, لیکن حکومت ان کا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرتی ہے. اب یہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں یہ حکومت کے ہیں, یہ میرے نہیں ہیں. اب یہ جو سیلاب آیا, اچھا سیلاب سے پہلے جو پچھلا فسکل ایئر تھا اس میں ایگریکلچر سیکٹر خاص طور پر بات کریں جو کہ بیک بون ہے پاکستان کی معیشت کا, اس میں 5 جو میجر کراپس ہیں 5 وہ تمام کی تمام نیگیٹو گروتھ تھی. پچھلے 2 سال سے جو ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ نیگیٹو گروتھ ہے. تو اسی وجہ سے 1.62 تھا ایوریج, جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی 3 سال کا ایوریج. میں اس لیے 3 سال کی بات کرتا ہوں کیونکہ شہباز شریف کے دور کے حوالے سے پورا انصاف بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ 1 سال پک کر کے نہیں بات کرتے. تو یہ جو سیلاب جو آئے اس نے تو ڈیوسٹیشن مچا دے. اس سے ظاہر ہے ایک تو دیکھیں نا, اب تو جب پانی ہٹے گا تو پتہ چلے گا, لیکن یہ جنرلی کہا جا سکتا ہے کہ کراپس کو, ایگریکلچرل کراپس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. چاول کے بارے میں کہا جا رہا ہے 60% جو ہے نقصان ہوا ہے, شوگر کین کو نقصان ہوا ہے, کپاس بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. تو یہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے, سندھ میں بھی ظاہر کہ سیلاب کا امپیکٹ آنا ہے. جی جی تو ایگریکلچر بہت برے طریقے سے ظاہر ہے خراب صورتحال ہے, اور ظاہر ہے سب سے زیادہ اس میں جو بری حالت ہوگی کسانوں کی ہوگی, عام کسانوں کی, کیونکہ انہوں نے جو اپنا چھوٹا موٹا پونجی سے لگایا تھا اس پہ جب کچھ نہیں ملے گا تو حکومت ظاہر سی بات ہے ان کو تو اس قسم کی امداد نہیں کرے گی. اور پھر اگلا جب سیزن آنا تھا جو انہوں نے جو بھی لگانا تھا اس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, تو کافی خراب صورتحال ہوگی. اس کا جو ظاہر ہے بوجھ پڑے گا پورے معیشت پر پڑے گا, انڈسٹری پر پڑے گا. ایکسپورٹس آلریڈی جو 2 مہینے کا ہم نے سچویشن دیکھی ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اتنے سالوں کے بعد ایک دم سے واپس آنا شروع ہو گیا ہے. $6 بلین 2 مہینے کا, جو کہ خطرناک حد ہے. اور اس کی ایک سب سے بڑی ریزن ہے ایکسپورٹس. بالکل باوجود اس کے کہ بہت سے ایکشنز لیے گئے, بہت کچھ کہا گیا, بہت یقین دہانیاں کرائی گئیں, اس کے باوجود ایکسپورٹس پک اپ نہیں کر رہی ہیں. پاکستان کی معیشت 3-4 چیزوں پر ابھی تک آمد چل رہی ہے. ایک تو جو لونز ہمیں ملتے ہیں IMF سے یا دوسرے انسٹیٹیوشن سے, دوسرا ہمیں جو رول اوورز ملتے ہیں جو ہمارے دوست ممالک دیتے ہیں, اور تیسرا جو ریمیٹنسز ہیں جو ہمارے ورکرز بھیجتے ہیں. تو اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پروڈکٹیوٹی نہیں امپروو ہوئی ہے, ویجز حاصل جمع یہ ہے کہ جو ہے مشکلات میں گھرے پاکستان کے لیے دہشت گردی ہے, یہاں پر معیشت پہلے سے کمزور تھی, سیاسی محاذ رہی, تو سیلاب ایک نیا بحران اس نے کھڑا کر دیا. مجھے بتائیے کہ اسکرین کی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے زور و شور سے جو امدادی کارروائیاں جاری ہیں, اور مطلب جگہ بھی نظر آ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحبہ بھی نظر آ رہی ہیں, باقی مشیر افسر سبھی لوگ جو ہیں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ اسکرین پہ بہت زیادہ توجہ ہے. لیکن ایک جو ناقدین وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ جو ہے گراؤنڈ پہ کام نہیں ہو رہا ہے, بلکہ بعض اوقات جو ہے ان کے جو دورے ہیں اس کی وجہ سے مزید مشکل ہو جاتی ہے عام آدمی کے لیے. یہ کیا کہیں گے جو ایک ہماری امدادی کام کی جو ایک فلسفی میں چینج آیا ہے کہ زیادہ زور جو ہے تشہیر پر پاکستان کی جو بھی رولرز ہیں وہ کرائسس ٹو کرائسس کام کرتے ہیں. کرائسس ہو گیا, اس کو پریونٹ کرنا جو ہوتا ہے نا وہ اصل عقل مندی ہوتی ہے. حکومتوں کا کام ہوتا ہے اس کو کس طرح سے
ایک چیز کو ایک نیچرل ایک چیز آ رہی ہے اس کو کیسے اس کا رسک کو منیمائز کریں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے تھرو ارلی وارننگ سسٹم کے تھرو وہ تو سب ہم کرتے نہیں ہیں اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ 26 تاریخ کو پنجاب پورا بہہ چکا تھا اور آپ 27 اگست کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں سب سے بڑی ہیڈ لائن نیوز تھی یا 26 تاریخ کی شام کی آپ نیوز دیکھ لیں ساری اور جب تک مریم نواز جو تھی جو کہ ظاہر ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ جاپان میں تھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا جاپان کا دورہ نہیں ہونا چاہیے تھا مے بی ٹائمنگز ڈفرینٹ ہونے چاہیے تھے جاپان ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ملک ہے اس سے سیکھنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے وہ میں اس سیاست میں نہیں جا رہا بٹ اب 26 تاریخ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ there was no early warning system دیٹ مینس کہ کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کوئی چیز بھی امپلائی نہیں کی گئی تھی چیف سیکرٹری جب وہاں بیٹھے تھے سینئر منسٹر جب وہاں بیٹھی تھی تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب اور 27 تاریخ کو جب تباہی اپنے عروج پر آ گئی تھی تو اس وقت بھی وہاں جو بڑوں کی بیٹھک ہو رہی تھی مری میں اس میں وہ شریک تھی اب ظاہر سی بات ہے جب آپ نے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں دہرانے کے لیے ضرور کہنا پڑے گا کہ دیکھیں 2022 میں جب سیلاب آئے تھے ڈیوسٹیٹنگ سیلاب آئے تھے اور اس کے بعد ایک یو این کے ساتھ مل کے ایک انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس شہباز شریف صاحب اور کافی وزیر یہاں سے گئے تھے اور اس میں $11 بلین کے پلیجز ہوئے تھے اور اس کے اگینسٹ ہم نے ایک پروپوزلز دینے تھے جس کو آپ کہتے ہیں بینکیبل پروجیکٹس کے اسپیسیفک جس کے آپ نے فیزیبلٹی ہوئی ہو اسپیسیفک بھائی اسکول بننے پل بننے روڈز بننی ہیں اب جو بھی آپ نے ڈیمز بننے جس کے لیے بھی آپ نے پیسے مانگے تھے $11 بلین کی پلیجز ہو گئی تھی اب اورنگزیب صاحب جو فائنینس منسٹر ہیں اس وقت یہ ان کے الفاظ میں ہم نے وہ پروپوزلز دیے ہی نہیں تو ہم نے جب وہ دیے ہی نہیں تو اس کا جو پرائس ہے وہ کس کو پے کرنی پڑی ہے اگر وہ پیسے آتے اگر وہ لگتے امبینکمنٹس بنتی ہیں اور کوئی سسٹم بنتا اور جو بھی ضرورت ہے کرنے کی سیلاب کو منیمائز کرنے کی اس کا امپیکٹ کو تو وہ پھر نہ ہوتا پھر اس دوران ہم نے وہ دوسری حرکتیں جو خواجہ آصف خود کہتے ہیں جی کہ زیادہ توجہ جو لوگ ان کے نقاد ہیں جو تنقید بھی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی آپٹکس پہ زیادہ توجہ ہے کہ جی بینر لگنا چاہیے اور مطلب آپٹکس میں تو اس وجہ سے نا کہ کام نہیں کیا ہوا اب آپ ظاہر ہے پریشان ہو کے بیٹھ گئے یہ ویسے ہی ہے جیسے ایک اسکول سے بچہ فیل ہو کے آتا ہے جو فیل ہو کے آتا ہے وہ بیچارہ گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے آپ بہت قریب رہے مریم صاحبہ کے آپ بہت قریب رہے مطلب ہے ان کی مشاورت بھی کرتے رہے ان کو آپ نے گائیڈ بھی بہت زیادہ کیا ہے جو سب لوگ جانتے ہیں تو یہ جو وہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ جی اس طرح سے اس کرائسس کو مینیج کرنا ہے کہ آپٹکس پہ توجہ دیں یا آپ کے خیال میں ان کا خیال ہوگا یا ان کی جو ٹیم ہے وہ ان کو گائیڈ یا مس گائیڈ کر رہی ہے مل کے یہ خیال دیکھیں نا میں تو اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ جی اگر تشہیر سے حکومتوں کا ٹینیور بڑھ سکتا ہے اور لوگوں میں محبت پیدا ہو سکتی ہے تو پھر تو سب پی ٹی وی دیکھا کرے نا پی ٹی وی سے زیادہ تو کوئی تشہیر نہیں کرتا نا وہاں تو 9 بجے کا خبر نامے میں ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ دنگ رہ جانا چاہیے لوگوں کو محبت ہونی چاہیے حکومتوں کے ساتھ سب سے زیادہ پینیٹریشن ہے پی ٹی وی کی لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا سو ایک حد تک تشہیر کرنا کسی بھی پولیٹیشین کا بالکل اس کا جائز حق ہوتا ہے تشہیر کرنا ضروری ہے وی آر ان پالیٹکس ہم کو چیریٹی کے لیے تو آئے نہیں ہے تو پالیٹکس میں آپ تشہیر کرتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا لیکن اس میں ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے جب ایک اس بیلنس سے آپ آگے چلے جاتے ہیں تو وہ پھر ایسے لگتا ہے کہ یہ آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے یہ اس لیے آپ کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کو غریبوں سے محبت ہے اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے دکھانا ہے اور اس کمزوری کو جو آپ نے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم یا ارلی وارننگ سسٹم یا جو اقدامات لینے تھے وہ نہیں کیے اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ روز جا رہے ہیں جو کہ جانا ضروری ہے میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں جانا ضروری ہے لیکن اس میں پھر وہ جو آپ نے بات کی کہ ان کے جانے سے سب کچھ دھرم بھرم ہو جاتا ہے پروٹوکول سارا کچھ ان کے لیے ہوتا ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ ظاہر ہے ویڈیو امیجز آنے ہیں تو اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان بیچاروں کے ساتھ پھر ان کو دکھایا جاتا ہے آئی تھنک بہت اوور ہے مطلب مسجد میں بھی اگر لگ گیا کہ مریم نواز کی تصویر ہے اس وقت تو کم سے کم چھوڑ دیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ جب آپ اوور ڈو کرتے ہیں تو اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ڈیزائرڈ گولز حاصل کر سکیں آپ منفی آپ کو زیادہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے اچھا میں ایک اور چیز پہ توجہ مبذول کراؤں گا آپ نے بھی غالباً مشاہدہ کیا ہوگا ہماری سیاست اور صحافت میں یہ جو لفظ تسلسل ہے یہ ایک دم بڑے زوردار طریقے سے آیا ہے
آپ کیا سمجھتے ہیں اس لفظ کو کس پیرائے میں استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ تسلسل جو ہم نے سنا ہے، ظاہر سی بات ہے ہمیں ایگزیکٹ تو نہیں پتا، بٹ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ مری میں جو بیٹھک ہوئی تھی بڑوں کی، اس میں یہی فیصلے ہوئے تھے کہ تسلسل رہنا چاہیے۔ تسلسل کا مطلب یہ ہے، اور بلکہ رانا ثناء اللہ نے تو بڑے کھل کے بات بھی کر دی ہے جی کل غالباً پرسوں رات انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں سوال کے جواب میں کہا کہ جی ایسے ہی فیصلہ ہو گیا کہ جی ان سے سوال پوچھا 5 سال یا 10 سال، اس نے کہا یہ نہیں، اور بلکہ ہنستے ہوئے انہوں نے جواب دیا ہمیں تو ہمیشہ سے پتا تھا، آپ لوگوں کو شک تھا۔ وہ ٹی وی اینکر کو کہہ رہے تھے۔ سو اب رانا ثناء اللہ تو میرا خیال ہے سیاست کے ماہر ہیں اور سینئر ترین منسٹر ہیں، اور ان کو اعتماد بھی حاصل ہے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کا۔ سو وہ جب پبلک میں ایسی بات کرتے ہیں تو ان کا سیریس لینا چاہیے، اور میں کہتا ہوں یہ بڑا ڈینجرس ہے اس چیز کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، کس قسم بعد میں انہوں نے غالباً رانا صاحب نے کہا نا کہ آئین کا کیا ہوگا۔ نہیں، وہ ایک تو ظاہر ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اس کا انٹرپریٹیشن یہ کریں کہ حکومت کے تسلسل کی بات ہو رہی ہے، اگلے 5 سال 10 سال ہی طے کر لیے ہیں لوگوں نے۔ پھر غالباً رانا صاحب نے یہ وضاحت بھی کی کہیں اور پہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی جو آرمی چیف کی فیلڈ مارشل صاحب کی جو 5 سالہ مدت ہے اس کے وہ حوالے سے بات کرے تو وہ کہتے ہیں جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے ایکسٹینشن کی بات یا سوال پیدا ہوگا، یہ غالباً انہوں نے کہا ہے۔ جی نہیں، وہ دو ڈیفرنٹ الگ الگ چیزیں ہیں، میں غلط ملا رہا ہوں۔ انہوں نے بالکل جی ایک کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ 2030 تک فیلڈ مارشل صاحب کو رہنا چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس سے آگے بھی رہنا چاہیے۔ تو اب یہ ظاہر سی بات ہے، یہ وضاحت کی ضرورت ہے کہ اس وقت دیکھیں نا، یا تو آئین کو پھر اناؤنس کر دیں کہ the Constitution of Pakistan has been abrogated اور آئین معطل ہے، اس وقت یہ غیر آئینی حکومت ہے، تو ٹھیک ہے لوگ پھر اس کے حساب سے ریئیکٹ کریں گے، بٹ ایک فساد نہ کریٹ کریں کہ جی پاکستان میں جمہوریت ہے اور پاکستان میں پارلیمنٹ ہے اور ایک خود مختار پارلیمنٹ ہے اور کابینہ ہے اور وزیر اعظم ہے۔ لیکن یہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ 27 تک تو سر آئین کے مطابق ہوا نا جو ایکسٹینشن، اب تو آپ کے آئین میں تبدیلی آ گئی ہے، 27 تک تو ظاہر ہے کہ چلے گا، ٹینیور چلے گا ان کا ٹرم جو ہے۔ جی دیکھیں آئین میں تبدیلی جو آئی ہے آج ہی، جو جس پلیٹ فارم سے میں منسلک ہوں، تحریک تحفظ پاکستان، جی اس مصطفیٰ کھوکر صاحب نے جو اس کے وائس چیئرمین ہیں، انہوں نے ایک فائل کیا، اسد کیسر صاحب بھی ان کے ساتھ تھے سپریم کورٹ میں، اس چیز کو جو 26ویں امینڈمنٹ کے حوالے سے، کہ وہ تو ابھی تک طے ہی نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ پچھلے سال جو ایک کمیٹی ہے، ججز کمیٹی، جو کہ فیصلے کرتی ہے کون سا لگے گا اور کیس اور کون سا نہیں لگے گا، اس کے 3 ممبران اس وقت بھی تھے، یحییٰ افریدی تھے، اس کے بعد جسٹس منیب اور جسٹس منصور، اور اس سے میجورٹی سے فیصلے ہوتے ہیں، وہ میجورٹی سے فیصلہ ہوا ہوئے سال ہو گیا، اب اس کو آپ لگنے ہی نہیں دے رہے، 26ویں امینڈمنٹ کو ڈسکس ہی نہیں ہونے دے رہے، تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب باری نہیں آ رہی۔ اچھا یہ میرا اگلا سوال بھی تھا، چل ہی نہیں رہی، آپ سے چیف جسٹس آف پاکستان بھی آئین کے حساب سے چل رہے، تو باقی کیا کریں؟ کہ جو پٹیشن آپ لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے تو اس کا اب کیا حکمت عملی ہوگی 26ویں ترمیم کو جو آپ لوگ چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں، جب اس کی باری نہیں آ رہی ہے، کورٹ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ لیکن ہم تو بات اپنی طرف سے ہر ایک آواز اٹھا سکتا ہے، جو بھی اس کے بس میں کوشش کر سکتا ہے، کوئی کسی کے خلاف بات نہیں ہو رہی ہے، پاکستان میں آئین کی حکمرانی کی بات ہو رہی ہے۔ 26ویں امینڈمنٹ ہم سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو فل کورٹ کے سامنے آنا چاہیے۔ کیوں نہیں آنا چاہیے؟ اگر اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کچھ آپ نے نہیں چھپانا، کچھ آپ کو ایشو نہیں ہے، تو لیٹ دا فل کورٹ ڈسکس۔ آپ نے آئین کو بالکل ہمارے حساب سے بالکل اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تو کم سے کم اس کو لیٹ دا فل کورٹ ڈسکس، اور فل کورٹ میں زیادہ تر ججز تو آپ ہی کے لگائے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو اتنا ڈر خوف کیوں ہے کہ جی وہاں اگر ہوگا تو پھر کیا ڈسکس ہو جائے گا؟ یہ بڑی نیچرل سی بات ہے۔ ایک اور سوال بڑا پیدا ہوتا ہے، یہ آپ کی شکایت اپنی جگہ، کہ جو آپ کا ہے اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان، یہ مطلب ہے کہ اس کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ جی ایکسپینڈ ہوگا یا کوئی اس میں نئے لوگ شامل ہوں گے، نئی جماعتیں شامل ہوں گے، وہ معاملہ بالکل کیا کھٹائی میں پڑ گیا ہے؟ نہیں، کھٹائی میں نہیں پڑ گیا۔ دیکھیں بات یہ کہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کی ہمدردیاں ہیں، جس طرح جماعت اسلامی ہیں فار ایگزامپل، جس طرح
شاہد خاقان عباسی کی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور بھی 2-4 جماعتیں ہیں جن کا میں نام لے، JUIF ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اوور آل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے، لیکن وہ اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے جس حد تک ہم کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ عملی اقدامات اٹھائیں تاکہ آگے، لیکن ہماری کوشش جاری رہے گی ان سب کو منانے کے لیے، آن بورڈ لانے کے لیے۔ اچھا جاتے جاتے مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواجہ آصف ان دنوں جو انہوں نے قومی اسمبلی میں بڑی زبردست تقریر کی، بہت سارے لوگ ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے ہی خود تنقیدی کی اپنے اوپر، مطلب اپنی حکومت پہ، نظام کے اوپر، لیکن پھر دیکھتے کہ حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ ان پہ تنقید کرتے نظر آئے۔ تو یہ نون لیگ کو آپ بڑا قریب سے جانتے ہیں، عرصے تک ان کے ساتھ رہیں، کیا اشارہ ہے نون لیگ میں، کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے؟ دیکھیں خواجہ آصف بہت میچور پولیٹیشین ہیں، ہاں، اینڈ میرا اپنا اسیسمنٹ ہے کہ ہی تھنکس کہ ان کا یہ لاسٹ ٹینیور ہے، میرا اپنا اندازہ ہے، بات چیت پہلے بھی جو ہوتی رہی ہے ان سے، سو اب وہ ظاہر سی بات ہے وہ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جس سے کم سے کم اپنی لیگسی، اپنا جو کیریئر کو تھوڑا سا سنبھال دے سکیں۔ لوگ کہیں کہ یار بات تو صحیح کر رہا ہے، جو بھی ہے بات تو وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نظام کے خلاف بات کر رہا ہوں، جب اس نے حنیف عباسی نے بات کی۔ اب حنیف عباسی جس سٹیج پر ہے نا، ان کے بس چلے تو اگلے 20 سال تک وہ انلیگل طریقے سے، ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے حکومت میں بیٹھے رہے، اور زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی باتیں ہو گئی ہیں نظام کے خلاف، تو آپ خود نظام کا حصہ رہے ہیں۔ بھائی اگر رہے بھی ہیں تو اگر آج وہ پوائنٹ آؤٹ کچھ کر رہے ہیں، آج اگر وہ سیالکوٹ میں کرپشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آج اگر وہ اپنی حکومت کی نااہلی کی بات کر رہے ہیں کہ فلڈز کو روکنے میں ہمارا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، تو آئی تھنک ان کی بات کو تھوڑا سا وزن دینا چاہیے۔ میجر اور ظاہر ہے کہ جب آپ خود تنقیدی کرتے ہیں اس کے بعد ہی پھر مطلب ہے آپ اس کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔